إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين انسان فطرتی طور پر دیندار پیدا ہوا ہے. دنیا میں فطری طور پر دیندار آتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ لڑکی ہو لڑکا ہو، اس کے ماں باپ مسلمان ہوں کافر ہوں، چاہے کسی بھی دین یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بچہ دنیا میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے اسلام. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ہر انسان کا بچہ جب دنیا میں دیندار پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو تبدیلی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ یہ تبدیلی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. آپ کا ارشاد ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں جو یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا لیں گے، نصرانی ہیں عیسائی ہیں تو وہ اسے عیسائی بنا لیں گے، اور مجوسی آتش پرست ہیں تو وہ اسے مجوسی بنا لیں گے. اصل فطرت انسان کی اسلام ہے. اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ کی ہستی کا انکار کرنے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں. آپ دیکھو ہندو عیسائی سکھ ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے. اللہ کے ساتھ چاہے وہ دسیوں دوسرے خدا مانتا ہو، بیسیوں مانتا ہو، سینکڑوں مانتا ہو. اور ہمارے ہندوستان میں تو معلوم ہے، لکھی پڑی بات ہے کہ ملینز خدا ہے، تھوڑے بہت نہیں، ملینز، جن میں حجر شجر، ہر قسم کا جانور، کیڑا مکوڑا، پرندہ، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں بعض انسانی اعضاء کی پوجا ہوتی ہے جن کا نام لیتے ہو بھی شرم آتی ہے. جن کا نام لیتے، جن کو شرمگاہ کہا جاتا ہے، ان کی پوجا ہو رہی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے. نام کوئی بھی رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں. اور جو بالکل تھوڑے بہت ملحد ہیں، داہریے ہیں، جو اللہ کی ذات کے ہی منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا آٹومیٹک ہی سسٹم ہے، بنتی رہتی ہے ٹوٹتی رہتی ہے، یہ شکست و ریخت آٹومیٹک ہے.
وہ بہت تھوڑے ہیں، اور آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی، ہمیں کبھی کہیں سکون نہیں ملا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کا انکار کیے رکھا۔ مرتے مرتے وہ یہ باتیں کہہ کے گئے۔ دیندار ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور دیندار ہونا چاہیے۔ اور دین کون سا؟ اب دنیا میں دین بے شمار ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، سکھ مت، جین مت، ہندو مت، فلاں مت، فلاں مت، اور بہت سارے لوگوں کی بالکل مت ہی ماری گئی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کریں، حق کہاں ہے، نہ تلاش کرتے ہیں، نہ ان کے پاس حق ہوتا ہے۔ یہ احمقانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اتنا تو تلاش کرے، حق کہاں ہے، کون سا دین حق ہے۔ جو اتنا بھی نہیں سوچتا، بس جیسے پیدا ہوا اسی طرح چل رہا ہے، یہ گاڑی ہے چلائے کھینچے چلا جا رہا ہے، وہ احمق انسان ہے۔ عقل مند آدمی کا کام ہے کہ وہ تلاش کرے کون سا دین اللہ کا پیارا دین ہے۔ جب ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہر مسلمان مانتا ہے، بلکہ دوسرے بھی مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں وہاں کھڑے کیا جائے گا، ہم سے زندگی کے بارے میں، زندگی کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے مین ٹو مین جو کہتے ہیں نا، بالکل آمنے سامنے ہر آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور کھڑے ہونا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ اس بندے کی زبان کو جانتا ہے، اور وہاں بندہ بھی اللہ کی زبان کو سمجھے گا۔ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، آمنے سامنے گفتگو ہوگی۔ جب اتنا معلوم ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کہیں، ہم اس دنیا سے کیا لے کے جائیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، اللہ کے سامنے ہماری عزت ہو۔ اور اگر صرف ایسے ہی یہ زندگی تو جانور بھی گزار لیتا ہے نا، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، کبھی اچھا چارہ، کبھی گزارے والا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عقل دے کر، سمجھ دے کر، سوچنے سمجھنے کی طاقت دے کر ہمیں تمام جانداروں سے اعلیٰ کر دیا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی محبوب ترین مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، معزز ترین، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت کا اپنا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے۔ اور بنی آدم اتنا بھی نہ کرے کہ اپنے لیے دین ہی ایک اختیار کر لے کہ کون سا دین اللہ کو پسند ہے۔ میرے رب کو کون سا دین پسند ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین کون سا سب سے اچھا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن کوئی اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا ماننے والا آئے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف مسلمان ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور وہ وقت ہوگا جس وقت اس دنیا میں جو کافر رہ کے گئے ہیں، مشرک رہ کے گئے ہیں، قیامت کے دن جب یہ منظر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تو جنت میں ڈالا جا رہا ہے،
کچھ لوگ ڈائریکٹ جنت میں گئے، تھوڑے بہت جو زیادہ ہی گناہ گار تھے اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی اور پھر جنت میں بھیج دیا۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے سورہ ہجر کی آیت نمبر 2، جہاں سے ایک سپارہ شروع ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت کافر بھی چاہیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ بھائی اس وقت جا کے تمنا کرنی ہے تو آج ہی تھوڑا سا سوچ لو، اللہ کے پسندیدہ دین کو آج ہی اختیار کر لو۔ اور اللہ خود اپنی کتاب مقدس میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اور یہ بات یہاں بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پر اللہ رب العزت کی یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا، ہمیں اس دین سے نوازا جو سب سے اعلیٰ، سب سے کامل و مکمل اور اللہ کا پیارا دین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس کا ایک حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اگر کوئی دین اسلام پہ چل کے اللہ رب العزت کے حضور جائے گا اور جب یہاں روبرو گفتگو ہوگی تو آدمی کے بچ جانے کے چانسز ہوں گے۔ گناہ گار ہے، آخر وہ بھی جنت میں چلا ہی جائے گا، اور جو اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا۔ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جنت میں صرف مسلمان جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی بات پر کسی قسم کی کوئی حرف گیری کرنا جائز نہیں ہے۔ جنت مسلمانوں کے لیے، جنت انبیاء کرام کے ماننے والوں کے لیے، اور وہاں اگر کوئی دوسرا مذہب لے کے جاتا ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، سکھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 85 میں، آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی صورت میں آیت 85 میں جا کر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لایا، اللہ رب العزت نے مطلقاً وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کوئی بھی دین، اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین لایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ سارا نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا ماننے والا مسلمان بنائے۔ اور دین بھی کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے، اس کی تعلیمات کے لیے انبیاء کرام میں سے سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے کامل و مکمل کتاب، پہلی تمام کتابوں کی ناسخ کتاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا کوئی ورقہ لے کر پڑھنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اشارہ کیا، عمر دیکھتے نہیں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے؟ فوری طور پر ہاتھ سے ورقہ رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان ہے، ہم مومن ہیں۔
ایسے ورقہ ہاتھ میں آ گیا، دیکھنے لگ گیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے، لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا، آج تو یہ ورق ہے، آج تو یہ کتاب ہے، جیسی بھی ہے، تحریف شدہ ہے یا اصلی ہے، اگر کبھی موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے آ جائیں یا خود بھی موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اگر موسیٰ خود بھی آ جائے تو وہ بھی میری اتباع کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی ہے، اور اسی کتاب کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آئی ہے کتاب مبین۔ اور اس سے پہلے ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن کریم آیا، نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں مولویوں نے شور مچا دیا، کہا دیکھو نور ثابت ہوتا ہے یا نہیں، کتاب قرآن کریم ہے اور نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ تو بڑے بڑے علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے، صرف نحو جاننے والے، عربی جاننے والے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نظریہ کی خاطر دوسری کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس آیت نمبر 15 کے آگے آیت نمبر 16 جو شروع ہوتی ہے، اس میں ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو آدمی اس کی اتباع کر لے اللہ اسے سلامتی کے راستوں کی طرف، جو اللہ کی رضا کو مان لے، اس کتاب کی اتباع کر لے، اللہ اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اردو کا ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے۔ اب بتائیے کہ اگر قرآن الگ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ ہوتے تو اس کے ذریعے آنا چاہیے تھا یا ان کے ذریعے آنا چاہیے تھا؟ سیدھی سی بات ہے نا، ایک چیز ہے تو اس کے ذریعے۔ یہدی بہی، دو چیزیں ہوتی تو عربی میں چونکہ دو کے لیے الگ لفظ ہے، یہدی بہما ہوتا، اور جمع کا صیغہ ہو تو اردو میں تو سنگولر اور پلورل دو ہی ہیں، عربی میں یہ ایک اعجاز ہے کہ عربی میں دو کے لیے مستقل الگ لفظ ہے۔ یہدی بہما ہوتا کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم یقیناً نور ہدایت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کو سب سے پیارا دین کون سا ہے؟ الحنیفیۃ السمحہ، دین اسلام۔ اللہ کو تمام ادیان میں سے سب سے پیارا دین دین اسلام ہے، اور اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دی۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی فرما دی۔ اور دین بھی ہمیں دیا جو بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں بنایا کہ تمہیں کسی تکلیف میں، مشقت میں مبتلا کر دیں، بڑا آسان دین ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور دین کی آسانی آج کل ہی آپ اندازہ لگا لیں، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پاؤں دھونے کی بجائے، وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کی بجائے تم موزے پہنے ہوئے ہیں،
24 گھنٹے کے لیے موزے نہ نکالو۔ اگر کوئی مقامی ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے شہر میں ہے، تو 24 گھنٹے کے لیے گیلے ہاتھ موزوں کے اوپر سے پھیر دو۔ اور اگر کوئی مسافر ہے، دین کی آسانیاں دیکھیں، اگر گھر میں ہے تو 24 گھنٹے کے لیے مسلسل 5 نمازیں سمجھ لیں کہ ایک وضو سے، ایک مرتبہ پاؤں کو دھونے سے، باقی وضو تو کرنا ہے نا، پاؤں کو دھونے کی بجائے آپ اپنے موزوں پر گیلا ہاتھ پھیر لیں، مسح ہو گیا۔ اور موزوں پر مسح کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، مقیم کو 24 گھنٹے اور مسافر کو 72 گھنٹے۔ جوتے بھی کر سکتے ہو۔ کتنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی۔ اگر کسی کے ایسے بند جوتے ہیں جو موزے ہی کی طرح ہیں تو ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جوتے میں کچھ باتیں ہمارے لیے عجیب ہوتی ہیں، سب کے لیے نہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ باتیں سنی نہیں ہوتی، اچانک سن کے یہ کیا بات کہہ دی، جوتے میں نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جوتوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جوتے میں نماز پڑھنا جائز بشرطے کہ جوتا صاف ستھرا۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ گندا سا جوتا لے کے آپ، اب اس طرح کے قالین میں آپ آئیں گے جوتا لے کے، صاف بھی ہوگا تو آنے کو جی نہیں چاہتا۔ باتھ روم سے نکلے، باتھ روم کے قریب جو جگہ ہوتی ہے اس میں پانی اور یہ وہ، اس پانی سے گزر کر آتے ہوئے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے، جی نہیں چاہتا۔ لیکن اس وقت کچھ ایسی جگہ ہوتی تھی کہ راستے میں ریت ہے، گھر سے وضو کر کے آئے، ریت کے اوپر سے گزر کے آئے، جوتے سوکھے ہیں، خشک ہیں، صاف ہیں، پاک ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا اہتمام کر سکتا ہے تو وہ جوتے سمیت نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ آپ 24 گھنٹے کے لیے پاؤں نہیں دھوئیں گے، اور مسافر ہیں تو اور آسانی فرما دی، 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے آپ اپنے پاؤں سے موزہ نہ نکالیں۔ اور ان دنوں ایک بات جو بڑے زور شور سے چل رہی ہے کہ موزہ اگر چمڑے کا ہے تو پھر تو مسح ہو جائے گا، اگر کوئی کاٹن کا، نیلن کا موزہ ہے یا جراب ہے، ساکس ہیں، تو ان پر مسح نہیں ہوگا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جرابوں پر مسح کیا، جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی حضرات اگر اجازت نہیں دیتے تو اس کو کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور کتب حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ان کو حدیث نہیں پہنچی تو وہ اس کے قائل نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے موزے پر، جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہو گئے تھے، اور یہ بات انہی کے علماء میں سے امام شارانی حنفی ہیں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام صاحب نے اپنے پہلے مذہب سے رجوع کر لیا تھا۔ غرض یہ، اگر کوئی نہ مانے تو ٹھیک ہے، پاؤں دھوتا رہے، اس کی مرضی، اور اگر کوئی مسح کرنا چاہتا ہے تو موزے پر، جراب پر مقیم 24 گھنٹے اور مسافر 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے مسح کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام بھی وہ دیا ہے جو اتنا آسان ہے۔ اب آسانی ہے یا نہیں؟ یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی 8 رکعتیں 10 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں تو 10 رکعتیں، 2 سنتیں پڑھیں تو 8 رکعتیں، 2 4 اور 2، اور سفر میں ہیں تو آپ کے لیے صرف 2 رکعتیں۔ قصر
صرف 2 رکھتے ہیں، نہ پہلی سنتیں 4 نہ بعد والی سنتیں 2، صرف 2 رکھتے پڑے آپ کی نماز ہو گئی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 10 پڑھنے والے سے زیادہ ثواب، کیونکہ فرض بھی ادا ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ساتھ ادا ہوئی، اور اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے جس طرح میرے فرائض کو پورا کرتے ہیں اسی طرح میری دی ہوئی رخصتوں کو بھی اختیار کریں۔ کتنا آسان دین! اور ان دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں خاص طور پر ہمارے لیے اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے یہ، اور اس دین کو اللہ نے دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں یہ دین اسلام غالب ہے، ان دنوں میں بظاہر ہمیں غالب نظر نہیں آتا، لیکن دنیا میں یہ دین غالب رہا، ایک طویل مدت تک غالب رہا۔ پھر ہماری باری آئی، ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی، ہمیں کفار نے دھتکارنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دین غالب بظاہر غالب نہ رہا، لیکن یہ دین پھر غالب آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو اللہ باقی تمام ادیان پر غالب کرے، اور یہ دین ان قریب دوبارہ غالب آئے گا اور ہر طرف اسلام اسلام ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری نسل سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد، فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اسمہ علی اسمی و اسم ابیہ علی اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اس نام کا ایک آدمی آئے گا، یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا، جس طرح دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور وہ آدمی کون ہوگا؟ امام مہدی۔ امام مہدی جن کا ذکر کتب حدیث میں بکثرت آیا ہے، اب پتہ نہیں ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہی آئے تو کچھ کرے، ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں۔ اتنے سے یہودی ہیں، مسلمانوں کی وہ نہیں مان رہے بلکہ مسلمانوں سے منوا رہے، کہیں عیسائیوں کا روب ہے، کہیں ہندوؤں کا ہے، کہیں کچھ ہے، اور سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ امام مہدی آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے دین اسلام غالب ہوگا، رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی نسل سے آدمی آئے گا۔ اب ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال حکومت کرے گا، 7 سال، صرف 7 سال میں پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ آج کل دنیا بظاہر ہمیں ظلم و ستم سے بھری ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں؟ آج دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب آ گیا، اور یہ اسلام یقیناً غالب ہوگا ہر دین پر۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کمزور پڑا ہو، آج بھی یہ کمزور ہے، لیکن یہ غالب آئے گا انشاءاللہ۔
مسلمانوں کی مقدسات، مسلمانوں کے مقدس مقامات جو آج غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہیں، سب سے پہلا ہمارا بیت المقدس، مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھوں میں، کہیں وہ ہو رہا ہے، کہیں ہماری مسجدوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا، مسجد اقصی کے باہر بھی کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ دن جلدی لائے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت دوبارہ آئے، وہ کم از کم اپنے مقامات مقدسہ تو کافروں سے آزاد کروائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یا بس چھوڑ دیں امام مہدی پر ہی؟ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہر وہ کام کریں جس سے دین اسلام کی عظمت لوگوں تک پہنچے، جس سے دین اسلام اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو رغبت ہو، لوگ اس طرف توجہ دیں۔ آج یقین جانیں بہت سارے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر پتہ چلتا ہے، کیا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حالت دیکھیں ان کی، مسجد وہ نہیں دیکھتے، شکل و صورت مسلمانوں والی ان کی نہیں، لباس و پوشاک مسلمانوں والا نہیں، اور خورد و نوش خوراک وہ تو سارے وہی کھاتے ہیں نا جو سارے کھاتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے آداب مسلمانوں والے نہیں۔ مسلمانوں میں جو آداب ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل و شرب کے، کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں، وہ بھی نہیں۔ تو اب ان حالات میں ہم کہیں کہ اب اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا یقیناً، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ اسلام وہ بابرکت دین ہے کہ اگر کوئی اس کو قبول کر لے، اس کے اوپر پہاڑوں گناہ کیوں نہ ہو، پہاڑوں گناہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آگے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آگے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، اور پھر ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ آپ نے دست مبارک آگے کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، یعنی اپنے گناہوں کے پہاڑ نظر آئے، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور میرے پچھلے گناہوں کی کاؤنٹنگ باقی رہی تو پھر تو میرا کوئی مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، جن کا حج کے بارے میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جتنے بھی پہلے گناہ ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیتا ہے۔ الہجرہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، پہلے تمام گناہوں کو ہجرت بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور سب سے پہلے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا مقدس، اتنا پیارا دین، کوئی کسی دین کا کوئی ماننے والا ایسی بات کہتا ہے؟ اگر کوئی عیسائی ہو جائے، کوئی یہودی ہوئے، کسی کے یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے صرف اسلام کو دیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام میں تو ایسا ہے کہ آدمی توبہ تائب ہو جائے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔
اتنا مبارک اتنا مقدس دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں من لا یعلم الجاہلیہ لا یعلم الاسلام، جسے جاہلیت کا پتہ نہیں ہوگا وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ یعنی جو آدمی جاہلیت کے بارے میں نہیں جانتا وہ اسلام کی قدر نہیں کر سکتا۔ صحیح معنوں میں قدر کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے خیالات آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے کتابوں میں، رسالوں میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، فلاسفر مسلمان ہوئے، صدر وزیر اعظم مسلمان ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان مسلمان ہوئے، اور بڑے بڑے پروفیسر حضرات، خاص طور پر یورپ امریکہ کے بڑے بڑے عقل مند لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کے جو خیالات ہیں ان خیالات سے پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ہم تلاش میں تھے مسلسل کہ ہمیں کہیں سکون ملے، روحانی سکون مہیا ہو، اور وہ سکون ملا تو صرف اسلام میں آ کے ملا۔ لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر سکون ہے، اطمینان ہے، اور روحانی طور پر آدمی مطمئن ہوتا ہے تو وہ صرف اسلام کی آغوش میں آ کر مطمئن ہوتا ہے۔ عیسائیت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن سکون نہیں۔ ان کے لوگوں میں جتنی خودکشی ہے، سوئسائڈ، اتنا شاید آپ کو دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ عیسائی خودکشی کر رہے ہیں، یہودی خودکشی کر رہے ہیں، ہندوؤں سکھوں میں خودکشی ہے، مسلمانوں میں بہت شاذ و نادر آدمی کبھی خودکشی کی۔ ظاہر ہے کہ موجود تو ہے لیکن بہت کم۔ ان کے یہاں خودکشی کے اسباب کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ انہیں اپنی آخرت کے بارے میں اندھیرا ہے، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کو معلوم ہے کہ میں اگر کچھ کر کے گیا تو آخرت میں یہ ملے گا، اچھا کیا تو یہ ملے گا، برا کیا تو یہ ملے گا۔ ان کے یہاں آخرت ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، سکھوں کے یہاں، اور جب وہ اپنی آخرت میں اندھیرا دیکھتے ہیں، دنیا میں ان کو اسلام نہ ہونے کی وجہ سے سکون نہیں ملتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی معمولی سی واقعہ پیش آیا، فوراً خودکشی کر لیں۔ یہاں ہوتے ہوئے بہت سارے واقعہ سننے میں ملتے رہتے ہیں، فلاں جگہ فلاں آدمی ہندو تھا، فلاں جگہ سکھ تھا، فلاں جگہ عیسائی تھا، انگریز، ہم بڑے عقل مند سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کیونکہ اصل اطمینان اور سکون صرف اسلام میں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، آپ کو دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان مل جائے گا۔ بلکہ جتنی ٹینشن کے نام سے آج پریشانی بنی ہوئی ہے، ہر آدمی ٹینشن کے نام سے گھبراتا ہے، اس ٹینشن کا علاج اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل کو سکون مل گیا، ٹینشن ختم ہو گئی یا نہیں؟ عدم سکون کا نام انگلش میں ٹینشن ہے، اور قرآن اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ سکون مہیا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، ٹینشن ختم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا بہترین دین دیا ہے، رحم و کرم کا دین، جس کی تعلیمات میں چھوٹوں پر رحم، جانوروں پر رحم، پرندوں پر رحم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ذکر کیے جائیں کہ آپ کتنے رحم دل تھے۔ آپ کی تعلیمات میں چڑیا کے لیے، چڑیا کہیں تو ہر پرندے کے لیے، چیونٹی کے لیے، چیونٹی کا ذکر کریں تو ہر کیڑے مکوڑے کے لیے،
اونٹ کے لیے، جتنے بھی چوپائے اور جاندار ہیں سب کے لیے، ہر جاندار کے لیے بھی رحم و کرم کا ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے، رحم و کرم کی تعلیم۔ آج ہمارے نبی کو اتنا بڑا الزام دیا گیا کہ وہ ٹیررسٹ ہے، ٹیرر کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ ہمارا نبی تو پرندوں، درندوں، انسانوں، جانوروں، حیوانوں، ہر چیز کے لیے رحم و کرم کی تعلیم لے کے آئے۔ آپس میں انسانوں کے لیے بڑا ہے تو اس کی عزت کرو، احترام کرو، کوئی بھی ہے بڑا ہے عزت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں تو ہم سے زیادہ ہوں، چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کرو، پیار کرو، یقیناً اس کے گناہ کم ہوں گے۔ بچوں کے ساتھ شفقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہر قسم کے معاملات کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ بچوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور طریقہ دیکھا جائے، شاید دنیا کا کوئی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ رحم و کرم کا دین ہمارا دین، امن و امان کا دین ہمارا دین، جسے ٹیرر کا دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دنیا میں اگر سب سے زیادہ امن پسند کو دین ہے تو وہ ہمارا دین ہے۔ امن کی تعلیم اگر ہے تو سب سے زیادہ دین اسلام میں، عدل و انصاف اگر سب سے زیادہ ہے تو وہ دین اسلام میں۔ کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک دن میں نے یہاں ایک بات ذکر کی تھی کہ ایک انگریز مسلمان ہوا، اس کا واقعہ طویل ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ذکر کرتا ہوں۔ مسلمان ہوا اور اس نے کسی دوسرے کو کسی بڑے اجتماع میں اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہوئے سنا تو فوراً کہا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کے خلاف تم اتنا بول رہے ہو، اسلام نے کسی کا حق مارا؟ آدمی مر جاتا ہے، ملین ٹریلین چھوڑ کر جاتا ہے، کیا اسلام نے کسی کا حق مارا؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارے قانون میں بھی ہے، وراثت کا مسئلہ ہمارے قانون میں بھی ہے، بلکہ بڑی ڈینگ ماری کہا ہمارے قانون میں قانون وراثت کی خاص 6 جلدیں، 6 کتابیں ہیں جن میں ساری تفصیل دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد کس کو کیا دینا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں 6 لائنیں دیتا ہوں، صرف قرآن کریم کی 6 لائنیں دیتا ہوں، اچھی طرح پڑھ لو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری 6 کتابیں زیادہ واضح ہیں یا یہ 6 لائنیں۔ قرآن کریم کی آیت وراثت جو ہیں وہ اس آدمی کو تھما دی اور پڑھ کے غور کر کے بالآخر اس نے جا کے اعتراف کر لیا اور کہا کہ یہ 6 لائنیں کسی بھی انسان کے حق کو باقی نہیں چھوڑ رہی، ہماری 6 جلدوں سے بھی زیادہ باتیں ان 6 لائنیں، کیونکہ وہ 6 لائنیں کس کی ہیں؟ قرآن کریم کی۔ کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں، عدل اور انصاف بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر کسی کو مہیا کرنا اسلام کا ترا امتیاز ہے۔ اور یہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے کیا کہتے ہیں کہ ذات پات کا بھید بھاؤ کوئی نہیں رکھا، بلکہ بڑا صاف طور پر فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی۔ یہ تعلیمات آپ کو صرف دین اسلام میں ملیں گی، لا فضل لعربی علی عجمی۔ کسی عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور قرآن یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ
اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وہاں عربی عجمی کی کوئی تمیز نہیں، جو تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں معزز ہے، مکرم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ کلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر میں وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے ہمارے ایک ساتھی برخوردار محمد وقاص چودھری ہیں، جو پہلے یہاں ہوا کرتے تھے اور بڑی پابندی کے ساتھ ہمارے درسوں میں اور یہاں آیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقاص اور ان کے دوسرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، پسماندگان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ کسی شخص نے اپنے بچے کا عقیقہ ایسے موقع سے کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں شادی ہے، تو کیا عقیقے کا گوشت شادی میں شرکت کرنے والے لوگوں میں استعمال؟ اگر تو اتفاق سے شادی کا دن اور عقیقے کا دن اکٹھے آ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کھلا دیجئے ملا سے۔ ظاہر ہے کہ 2 بکروں سے تو شادی ہوگی نہیں نا، اور بھی لینے پڑیں گے، لیکن کھلا دیجئے۔ اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور بچہ ہو چکا ہے، شادی کا پروگرام ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ 2 بکرے تو بچ سکتے ہیں، اس بچے کا عقیقہ 7ویں دن کوئی ضروری نہیں، 14واں بھی ہوتا ہے، 21واں بھی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب چاہیں کر لیں، تو پھر آپ چیٹنگ پہ ہیں۔ اور چیٹنگ کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ غلط ہوگا۔ اتفاق سے وہ دن آ گیا تو ٹھیک ہے، جیسے اتفاق سے عقیقے کا دن عید والے دن بھی آ سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو آئے، آپ نے قربانیاں دینی ہے، درمیان میں 2 بکرے یہ بھی ذبح کر دیں، بیٹا ہے، 1 بکرا بیٹی ہے۔ ایسے ہی اگر اتفاق سے شادی طے تھی پہلے، بچہ ایسے دن ہوا کہ اس کا 7واں دن جا کے بنتا ہی صرف شادی کے دن ہے، تو پھر آپ ملا کے گوشت ان مہمانوں کو ساتھ بھی دے دیں، اور یقیناً آپ اس 2 بکروں کے گوشت کو مہمانوں کے علاوہ، اپنے گھر والوں کے علاوہ تھوڑا بہت مسکینوں کو بھی پہنچائیں، تاکہ جو اصل عقیقے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف شادی بھگتا لیں اور اس میں کسی فقیر مسکین کا حصہ ہی نہ بننے پائے۔ سوال یہ ہے کہ ماں باپ نہیں کرے حقیقہ، شادی کر رہا تو ایسا اگر کسی نے خود پہلے ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا ہوا اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، تو جو 2 بکرے دینے ہیں وہ کسی بھی موقع پر دے دے، وہ شادی کے لوگوں کو کھلانے کے لیے وہ نہ دے، کسی بھی موقع پر دے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے بچپن پر میرے والدہ نے عقیقہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، آج 4 بکرے ذبح کرے، 2 اپنے 2 بچے کے، لڑکی ہوئی ہے 3 ذبح کرے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب 4 نہیں 5 ذبح کرے، 2 لڑکے کے 2 اپنے، 1 بیوی کا بھی، کیا معلوم ہے اس کا بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ شادی پہ ہی کیوں کر کے لوگوں کو ڈرکھانا چاہتے ہیں؟ آپ ایسے وقت میں کریں کہ عقیقے کا گوشت صحیح معنوں میں عقیقہ ہی لگے۔ کیا دوران عدت بیوہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ اگر جائے تو کوئی کفارہ یا صدقہ؟ اگر عدت ہے عدت وفات، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عدت 2 طرح کی ہے نا، عدت بلکہ 3 کہیں۔ ایک عدت ہے جس کو خلا کی عدت کہیں گے، وہ 1 مہینہ ہے، 3 مہینے افضل ہے، 1 مہینہ کر کے
چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے. عورت نے خود طلاق طلب کی، خلا طلب کیا، وہ عدت ہے 1 مہینہ. باہر جائے اندر جائے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک عدت ہے طلاق کی 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ، جو شوہر کے گھر میں ہی اصلاً رہنا ہوتا ہے. اس میں اگر باہر آتی جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. زیور پہن کے رکھے، خوبصورت لباس پہنے، میک اپ کر کے گھر میں پھرے تاکہ شوہر اسے دیکھے اور اس کو پلٹنے کی توفیق مل جائے. لیکن تیسری عدت ہے عدت وفات. نہ میک اپ، نہ نیا لباس، درک برک کپڑا، نہ ہی اس کے لیے خوشبو لگانا، اور نہ ہی اس کے لیے بلا ضرورت باہر جانا. لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ اس کے 2-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کا کوئی بھائی بندو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے لیے روٹی روزی کا انتظام کر سکے، وہی ان کو کھلا رہی ہے، ایسی شکل میں وہ اگر باہر نکلتی ہے ڈیوٹی پہ، کام پہ، مجبوری ہے، کہیں جانا ہے، دوا وغیرہ لینا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بڑی عمر کی عورت ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شوہر فوت ہو گیا، وہ بھی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا شخص جو اس کے تعاون میں ہو، اسے اپنی کھیتی میں جانا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تم جا سکتی ہو. ایسی شکل میں اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ ہونا کہ 4 مہینے 10 دن میں ایک گھر میں ایک کمرے میں، چلیے کوئی وجہ 1 مہینہ اس بیٹے کے پاس، 1 مہینہ اس بیٹی کے پاس، یہ ناجائز ہے. آپ کو اسی گھر میں 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں جس گھر میں ہوتے ہوئے شوہر فوت ہوا. بوقت مجبوری باہر جا سکتی ہیں، بوقت مجبوری ملک سے دوسرے ملک جا سکتی ہیں. یہاں کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کفیل نے تیسرے دن اقامہ ختم کیا اور سفر کرا دیا کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ تم بھی جاؤ، کوئی بات نہیں. یہ چونکہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور خاتون ہے، بزرگ ہے، بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کہے نا کہ مجھے تھوڑا سیر بھی کرنا ہے، واک کرنے کے لیے، گھر میں واک کیجیے جتنا مرضی ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں. سجدہ سہو کن وجوہات سے واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو، پہلی بات یہ ہے کہ سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا. وجوہات تو نہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ آدمی بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بھول کی الگ الگ شکلیں. یہ بھول گیا کہ مجھے 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا تھا، اتحیات پڑھنا تھا، بھول گیا، سیدھا اٹھ گیا. اس آدمی نے ایک چیز نماز میں سے کم کر دی، یعنی ایک اتحیات کم ہو گیا. سلام پھیرنے سے پہلے یہ 2 سجدے کرے، یہ سجدہ سہو. دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کو رکعتوں کی تعداد بھول جائے، 3 پڑھی ہیں یا 4، 2 پڑھی ہیں یا 3، اس میں شک ہو جائے تو جو یقینی بات ہے اس پر بنیاد رکھے. یقینی بات تو عموماً کم ہوگی نا، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 تو یقینی ہے. اور اگر اسے یقیناً کسی ایسے حوالے سے پتہ چل جائے کہ نہیں واقعی میری 3 ہوئی ہیں، تو وہ اپنی 1 رکعت پوری کرے، 4 کرے. اگر اس طرح رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو بھی وہ سجدہ سہو کرے. اور اسی طرح اگر کوئی اور بھول ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسی بھول بھی ہو جاتی ہے کہ اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع ہو گیا. اکیلے نماز پڑھتے اس طرح بھی کبھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا سورہ فاتحہ کی جگہ کچھ اور پڑھنے لگ گیا، اتحیات کے الفاظ شروع کر دیے. اس طرح کی بھول ہو جائے تو وہ بھی سجدہ سہو کرے. اور اگر امام کے ساتھ ہے، امام کو غلطی لگی، مقتدی کو پتہ بھی نہیں چلا، امام کو بھی ایسے ہی اتحیات بیٹھے فاتحہ شروع کر دی، تو مقتدی کو کیا پتہ چلے گا؟ امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی کو کرنا چاہیے. اور اگر مقتدی سے غلطی ہو گئی اسی طرح کی، امام سے نہیں ہوئی، اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ اس کی نماز امام کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ امام کی برکت کے ساتھ ہی اس کی نماز مکمل شمار کی جائے گی. اگر سورہ 2 بار پڑھے
ایک صورت کو دو دو بار پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بابرکت ہے، لیکن اگر بھولے سے پتہ نہیں، اب سورہ فاتحہ میں نے پڑھی یا نہیں، ویسے اس کی بھول تو نہیں ہونی چاہیے، وہی تو نماز ہے اصل، لیکن اگر بھول جائے اور اپنی بھول کا خمیازہ جو ہے کفارہ کرنا چاہے تو وہ سجدہ کر لے۔ اذان کی آواز گھر تک آتی ہے، اچھی صحت کے باوجود گھر میں فرض نماز ادا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی نصیحت؟ آواز اذان کی گھر میں آتی ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے، اسے مسجد میں آنا چاہیے، الا یہ کہ یہ جو آج کل بعض مجبوریاں بتائی گئی ہیں، اتنے سال عمر ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے، اتنے سال سے کم ہو، اتنے سال سے زیادہ ہو، یا صحت کے اعتبار سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ آ تو سکتا ہے لیکن موجودہ حالات میں جو بیماری اور یہ جو ماسک وغیرہ کر دیا گیا ہے، ان حالات میں اگر کوئی پیچھے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے، لیکن اگر کوئی تندرست و توانا ہے مسجد میں آ سکتا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے تو اسے مسجد میں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی قائد نہیں کہ وہ مجھے ساتھ لے کے پکڑ کے لے کے جائے، اور میرے گھر کے راستے میں وادی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہیں، کیا میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا پڑھ۔ وہ آدمی اٹھ کے جانے لگا تو فرمایا اتسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا فاجب، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آؤ، یعنی اذان کا جواب دو، مسجد میں آؤ۔ اب ایک نابینا آدمی جس کا راستہ بھی اچھا نہیں ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور ہم اسٹریٹ لائٹ ہونے اور سڑک پر گھر ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آئیں تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ سجدہ صاحب ایک طریقہ سے ہوتا ہے یا اس کے مختلف طریقہ کار ہیں؟ سجدہ صاحب جو ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، اور اگر کسی کو ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں تو اسے